ہاں یہ فیصلہ پہلے کرنا چاہیے کہ امام کیسا ہونا چاہیے. جب بنا لیا تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا. امام جب کہہ دیا کہ پیچھے سے امام کے، اب اس کی عزت کرو، اس کے درجے کا احترام کرو، اس کو ذلیل و رسوا مت کرو، اور اس کو برادری ازم کی ضرب خالی مت لگاؤ، اس کو گروہ بندی کا شکار نہ ہونے دو. اس سے وہ کام لو جو کام علم کے شایان نشان ہے. اور ظاہر ہے اہل علم کو بھی حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی والا کردار ادا کرنا چاہیے. کوڑے تو کھا سکتا ہوں، قید و بند تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن صرف روٹی کے چکر میں دین کو نہیں بیچ سکتا، اور وہ بھی ثمن قلیلہ، تھوڑی رقم کے بدلے میں. حضرات یہ آج کا عنوان نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم ایک منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ مسئلہ نمازوں کا ہے. وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں جو نہیں پڑھتے. اب جو پڑھ رہے ہیں ان غریبوں کو تو کچھ ملنا چاہیے نا. ویسے تو گرم پانی مل جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کرنا پڑ جاتا ہے. تو اتنی محنت سے، اتنی کوشش سے اگر کوئی نمازی قائم کیے ہوئے ہے تو اس کی نماز میں تو حضوری ہونی چاہیے نا، اس کی نماز میں تو قبولیت ہونی چاہیے. تو آئیے ہم آگے بڑھیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج فتنوں کا دور ہے، آج فرقوں کا دور ہے، لیکن چونکہ اس کی چاہت ہے کہ فرقے مت بناؤ، جو بن گئے تم نے نہیں بنائے. تم یہ تو کر سکتے ہو نا کہ چھوٹی چھوٹی محبتوں کے دائرے بنانے کی بجائے اس بڑی محبت کے دائرے میں آ جاؤ جہاں تمہیں خدا بھی ملے گا. دائرہ محبت مصطفیٰ، جہاں تمہیں صحابہ بھی ملیں گے، جہاں تمہیں اہل بیت بھی ملیں گے، جہاں تمہیں صدیق اکبر بھی ملیں گے، فاروق اعظم بھی ملیں گے، عثمان غنی بھی ملیں گے، مولا علی بھی ملیں گے، حسنین بھی ملیں گے، عشرہ مبشرہ بھی ملیں گے، جہاں تمہیں تابعین بھی ملیں گے، تبع تابعین بھی ملیں گے، جہاں تمہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ملیں گے، جہاں تمہیں حسن بصری بھی ملیں گے، جہاں تمہیں غوث الورا بھی ملیں گے، جہاں تمہیں سلطان العارفین بھی ملیں گے، جہاں تمہیں داتا گنج بخش بھی ملیں گے. یعنی قیامت کی صبح تک جو عاشق مصطفیٰ ہے تمہیں اس دائرہ محبت مصطفیٰ میں مل جائے. سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. حضرات آپ ایک بات پر غور فرمائیں، کون سا انسان ہے کلمہ پڑھنے والا جو ذکر حسین سن کر رنجیدہ نہیں ہو جاتا؟ تو اگر اس لیے رو رہے ہو کہ اس کا فائدہ میرے حسین کو پہنچے تو یہ اور بڑی کمزوری ہوگی. اگر اس لیے تم نے سب ماتم بچھا رکھی ہے کہ حسین خوش ہو جائے تو پھر وہ بات آپ تک پہنچانی بڑی ضروری ہے. جب میرے نبی کے حضور میں چچا عباس آئے اور فرمایا بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے، تجھ پر ستم کرنے والے سے میں نے بدلہ لے لیا ہے، میں نے اس کو زخمی کر دیا. میرے نبی نے فرمایا اگر، چچا میرے خوش کرنے کی بات کرتے ہو تو مجھے اس سے کوئی قرض نہیں ہے،
کہ اس کو تو نے مارا ہے، اس کو ذلیل کیا ہے، اگر میری خوشی چاہتے ہو تو پھر میں تمہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نغمے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب کیا سمجھتے ہیں؟ امام عالی مقام مدینہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور مدینہ کیا ہے تمہیں کیا پتا؟ جب میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو خیر بات کہنے کا ارادہ کیا، اور ظاہر ہے نبی کی ہر سوچ، نبی کا ہر ارادہ، نبی کا ہر کلام نبی کی مرضی سے نہیں ہوتا، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس لیے میرا اور آپ کا نبی صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر عرض کرتا ہے، مولا میں اس شہر کو کبھی نہ چھوڑتا جس میں تیرا حرم ہے، مجھے مجبور کر دیا گیا ہے، لیکن مولا ایک چاہت تو پھر میں بھی رکھتا ہوں کہ ایک حرم چھوڑ کے جا رہا ہوں، جہاں جا رہا ہوں وہ تو یثرب ہے، بیماریوں کا گھر ہے، تو پھر مولا میں اگر وہاں جا ہی رہا ہوں تو وہ حرم بھی بننا چاہیے اور شفا بھی بننا چاہیے۔ آج دیکھ لیں، حرم بھی ایسا حرم کہ اس حرم میں آنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، لیکن گارنٹی پھر بھی کوئی نہیں کہ سب کے بخش دیے گئے۔ امید رکھنی چاہیے کہ جب بلاوا ہو ہی گیا ہے، طواف کعبہ نصیب ہو ہی گیا ہے، تو اب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اگرچہ حجر اسود کو بوسہ نہیں بھی دے سکا، ہاتھوں کو اس طرف نسبت دے کر، ہاتھوں کو چوم کر حجر اسود کو بوسہ دینا اس لیے ضروری ہے کہ طواف کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا جب تک حجر اسود کو بوسہ نہ دیا جائے۔ اب رش ہے، لوگ زیادہ ہیں، اور اجازت اس بات کی بھی نہیں ہے کہ تم کسی کو دھکیلو، کسی کو ساتھ الجھو۔ اب کیا طریقہ کیا رکھا گیا؟ حجر اسود تو موجود ہے لیکن تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، جہاں سے بھی حجر اسود کی سیدھ میں۔ اب یہ نہیں ہے کہ رکن یمانی کے پاس کھڑے ہو کر ایسے کر دو، نہیں، فرمایا نہیں، جب اس کی سیدھ میں آؤ تو جتنی بھی دور ہو وہاں سے اپنے ہاتھوں کو، توجہ نہیں ہے، محبت سے ذرا اور محبت سے ذرا، یہ حال بھی پریشان ہے کہ آپ بے حال کیوں ہو چکے ہیں، محبت سے ذرا۔ جب حجر اسود کے سامنے آؤ تو بوسہ دینا ضروری ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں بوسہ دینا جائز نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ پوری کائنات کی محبت بوسوں پر ہی آ کر رک گئی ہے۔ چاہے یہ دین کی محبت ہو، چاہے یہ دنیا کی محبت ہو، چاہے یہ بیٹے کی ماں کے ساتھ محبت ہو، چاہے یہ ماں کا بیٹے کے ساتھ شفقت کا حسن ہو، چاہے جوانیاں نکاح کے نور سے گزر کر اپنی سہاگ رات کی طرف بڑھے، بوسے لازم ہے، بوسے انسانی زندگی کی محبت کی انتہا ہے۔ اور یہاں تو دین بخشش کا سامان بوسے پر رکھ دیا گیا ہے۔ اب کہا بوسہ نہیں دے سکتے، کہیں اور یہ قانون لاگو نہیں ہوگا، حجر اسود کے لیے ہے، باقی ہاتھ کو بوسہ تب ہوگا جب ہاتھ کے ساتھ لب لگیں گے، قرآن کو بوسہ تب ہوگا جب قرآن کے ساتھ لب لگیں گے۔ ماں کے قدم چومنے کے لیے بھی لب ماں کے قدموں سے لگانے پڑیں گے، اور ظاہر ہے محبتوں کا جو سفر نبی کے حسن نکاح سے شروع ہوا ہے، اس کی تو تخمین اگر پہلی رات میاں اور بیوی کے درمیان محبت پیدا نہیں ہوگی، زندگی بھر لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے۔ اس لیے سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے کہ تمہیں نکاح کے اندر ڈالا جائے، تم دین سیکھو، ایک دوسرے کے اوپر جو تمہارے تقاضے ہیں ان کو سیکھو۔ اب ہمارے بھائیوں کو بڑی جلدی ہوتی جی بیٹی جوان ہو گئی ہے،
جلدی سے نکاح کرو جی، جلدی سے شادی کرو. ارے بھائی نہ اس بچی کو پتہ ہے کہ شادی کیا ہوتی ہے، نہ اس بچی کو پتہ ہے شادی کیا. پہلے ان کو تربیت تو دے دو.